السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج کی ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 36 تا 40 ہے۔ اس کی ہم کریں گے اردو ٹرانسلیشن اور پڑھیں گے تفسیر۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ہم لوگ اس اپنے چینل پر مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر روزانہ اپلوڈ کرتے رہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 36۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ترجمہ: پھر شیطان نے دونوں آدم اور حوا کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس نعمت کی جگہ سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا تم سب زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور ایک وقت تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ شیطان نے اپنے تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں وسوسہ دیا کہ اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ آدم اور حوا سے لغزش ہوئی اور گناہ ہو گیا، مگر یہ بھول سے ہوا، جان بوجھ کر نہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی کا سفر زمین پر شروع ہوا۔ زمین انسان کی آزمائش گاہ بن گئی۔ یہاں انسان اور شیطان کے درمیان دشمنی ہمیشہ قائم رہے گی۔ انسان کو دنیا میں رہنے اور کمائی کا وقت دیا گیا، پھر واپس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 37۔ وَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہرباں ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ اگر انسان غلطی کرے لیکن فوراً اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو کلمات سیکھے وہ یہ تھے: سبق، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے مگر اصل خوبی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اللہ گناہ معاف کرنے میں بہت کریم اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 38 پڑھتے چلتے ہیں، ساتھ پلیز آپ لوگ بھی پڑھیں اور نیکیاں اور دعائیں حاصل کریں، اپنی نالج میں اضافہ کریں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّا هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ: ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت پر عمل کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ زمین پر بھیجے جانے کے بعد اللہ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کتابیں، انبیاء اور احکام بھیجے تاکہ انسان ہدایت کے راستے پر چلے۔ جو اللہ کی ہدایت کو اپنا لیتا ہے اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، اسے آخرت میں ڈر اور غم نہیں ہوگا۔ یعنی زندگی میں اصل سکون صرف اللہ کی ہدایت میں ہے، نہ دولت میں نہ شہرت میں۔ آیت نمبر 39 الحمدللہ آیت نمبر 40 اس ویڈیو میں کمپلیٹ کروں گی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے انکار کیا کہ ہماری آیات رد کیا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ضد اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی ہدایت کو نہیں مانا، ان کے دل سخت ہو جائے، وہ نہ دنیا میں سکون میں رہتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں، دوزخ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے انکار کرنے والوں کے انجام کا صاف اعلان کر دیا۔ آیت نمبر 40 آخری آیت، اس کو پڑھتے ہیں۔
وَإِذَّ نِعْمَةَ اللَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِي۔ ترجمہ، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تفسیر اس طرح سے ہے کہ اللہ نے عزت، نبی، کتاب اور حکمت دی، اور ساتھ میں اللہ نے وعدہ توڑنے والوں کے لیے بتایا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے احکامات کو پورا کرو، میں تم پر اپنی تمام تر نعمتیں نچھاور کر دوں گا، اور اس طرح سے نچھاور کروں گا کہ تمہیں اپنی جنت کے سائے کے تلے رکھوں گا۔ سبق کیا ہے بھئی اس میں؟ اللہ کی نعمتیں شکر اور فرمانبرداری سے برقرار رہتی ہے، نہ شکری اور نافرمانی سے چھن جاتی ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔